حي على الفلاح. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال تعالى في موضع آخر: إنك لعلى خلق عظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز مشاہدین، انگلش اکیڈمی کا جو ایک کورس آپ لوگ جو جوائن ہوئے ہیں، جہاں مختلف موضوعات پر انشاءاللہ آپ لوگ کلاسز لیں گے، انہی میں سے ایک اہم سبجیکٹ جو میرے ذمے ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، اسلامی سیرت اور دعوت اسلامی کی پوری تاریخ. ایک بہت وسیع و عریض اور طویل موضوع انشاءاللہ آنے والے پورے 6 ماہ میں تقریباً 24 کلاسز ہوں گے، جس میں آپ انشاءاللہ ان تمام موضوعات پر مختلف لیکچر سنیں گے باذن اللہ. سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسا موضوع ہے، میں چاہوں گا کہ بلا تاخیر اپنے موضوع پر ہی آ جاؤں، ورنہ طالب علم کی کیا صفات ہونے چاہیے، علم کی اہمیت اور اس کی فضیلت، اور جو طلبہ علم حاصل کرتے ہیں ان کے کیا اخلاق ہونے چاہیے، ان سب موضوعات پر آپ نے اس سے پہلے والی کلاس میں آپ لوگوں نے مختلف مشائخ سے سن لیا ہے. تو ہم لوگ کوشش کریں گے، کیونکہ سیرت کا موضوع بہت ہی وسیع و عریض ہے، اس لیے پہلے دن سے ہماری کوشش رہے گی کہ جس قدر ہو سکے آپ سامعین و سامعات کو سیرت سے متعلق علم اور دعوت کی تاریخ سے متعلق معلومات فراہم کرنے کی پوری کوشش رہے گی انشاءاللہ. آپ لوگوں کے آسانی کے لیے میں آپ کو پہلے بتا دوں کہ اس 6 ماہ میں ہم لوگ کیا پڑھنے والے ہیں. اس 6 ماہ میں ہر جمعرات کے دن ہم کیا پڑھنے والے ہیں، تاکہ ذہنی طور پر آپ لوگ تیار رہیں اور کوشش کریں کہ آپ کے پاس ایک ڈائری ہو، قلم ہو، نوٹس ہو، تاکہ یہ جو معلومات آپ کو دی جا رہی ہیں اسے آپ نوٹ کر سکیں، آپ کی معلومات میں اضافہ ہو. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس دن سے زیادہ مجھے شرمندگی اور ندامت کسی اور دن پر نہیں ہوتی جس دن کا سورج غروب ہو جائے اور دن ختم ہو جائے لیکن میرے علم میں اضافہ نہ ہو. تو ہمارا کوئی دن ایسا نہیں گزرنا چاہیے جس میں ہمارے معلومات میں اضافہ نہ ہو. قرآن مجید کی تعلیم ہے وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. جائیداد، پراپرٹی، اولاد میں اضافے کی دعا نہیں سکھائی گئی. وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اس کا معنی یہ ہے کہ آپ پروردگار سے دعا کریں کہ اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما. يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ. 2 کیٹیگری ہیں جن کے درجات بلند ہوتے ہیں، ایک اہل ایمان اور دوسرا اہل علم. ایمان والے اور علم حاصل کرنے والے 2 ایسی کیٹیگری ہیں. یرفع اللہ الذین آمنوا والذین اوتوا العلم درجات، کہ جو اہل ایمان ہیں اور اہل علم ہیں اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرتے ہیں.
یا ایسی مخلوق ہے جن کے لیے فرشتے آسمانوں میں، مچھلیاں سمندر میں، چونٹیاں بلوں میں دعائیں دیتی ہیں علم حاصل کرنے والوں کے لیے. تو اللہ تعالیٰ ان فضائل کا مستحق ہمیں بنائے اور حقیقی معنوں میں اللہ ہمیں اہل علم اور اہل ایمان میں سے شمار کرے. ہم لوگ اس پورے 6 ماہ میں کیا لینے والے ہیں، کیا لیکچرز ہوں گے؟ سب سے پہلے ابتدائی 2 ماہ میں 8 لیکچر، یا ہو سکتا ہے اگلا مہینہ مارچ کا ہو سکتا ہے 5 ہفتے آئے اس میں. تو ہماری کوشش رہے گی کہ ان 9 ہفتوں میں سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو انشاءاللہ مکمل سمیٹنے کی کوشش کریں گے. انشاءاللہ سیرت نبوی سے متعلق آپ کا بچپن، مکہ کی زندگی، جہری دعوت، سری دعوت، اور اس کے علاوہ مکہ میں آنے والی دشواریاں، ان تمام موضوعات پر، حبشہ کی ہجرت وغیرہ وغیرہ، پھر مدینے کی ہجرت، مدینے میں جو اسلامی معارک ہوئے ہیں اس کے دروس اور اس کے عبر، اور اس کے علاوہ اسلامی فتوحات کا تذکرہ، آپ کی تعلیم، تربیت، صحابہ کا تزکیہ، ہر پہلو سے ہم لوگ انشاءاللہ ابتدائی 8 کلاسز میں انشاءاللہ ہم لوگ ان موضوعات پر درس لیں گے انشاءاللہ. پھر اس کے بعد تقریباً 4 ہفتے باذن اللہ، سمجھے تیسرا مہینہ جو ہوگا، اس میں ہم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پورے 1 لیکچر میں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت 1 لیکچر میں، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت 1 لیکچر میں، اور علی بن ابی طالب اور حسن بن علی. اکثر لوگ یہ نہیں جانتے ہیں کہ حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی جو 6 ماہ کی جو خلافت رہی ہے، اس کو جب ہم کاؤنٹ کرتے ہیں، اسی وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیشن گوئی تھی کہ میرے بعد 30 سال خلافت ہوگی. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ 2 سال سے کچھ زائد، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال سے کچھ زائد، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 12 سال اور کچھ مہینے، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5 سال اور کچھ مہینے. پھر اس کے بعد جو 6 ماہ کی جو مدت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گزاری، اس کو جب ملائیں گے، اسی وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی جو کہا تھا کہ میرے بعد 30 سال کی خلافت ہوگی، ڈٹو، یعنی ایک دن نہ آگے نہ پیچھے. جس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اور جس دن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت معاویہ رضی اللہ عنہ کے حوالے کیا، اور 40 ہجری میں جو عام الجماعہ مسلمانوں کے درمیان جو اتفاق والا سال قائم ہوا، اس تاریخ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشن گوئی کے مطابق 30 سال مکمل ہوتے ہیں. میری آواز آ رہی ہے؟ جی کلیئر ہے ماشاءاللہ آواز. تو 30 سال مکمل خلافت کے ہوتے ہیں. تو اس طرح ہم لوگ 4 لیکچر جو ہے انشاءاللہ خلافت راشدہ پر لیں گے. پھر اس کے بعد انبیاء علیہم السلام میں خصوصی طور پر اولو العزم جو 5 انبیاء ہیں، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوتی زندگی پر انشاءاللہ 2 سے 3 لیکچرز میں ہم لوگ اس کو کور کرنے کی کوشش کریں گے باذن اللہ. مکمل دعوت کی پوری تاریخ انبیاء کی سیرت کے حوالے سے لیں گے انشاءاللہ. پھر اس کے بعد 1-2 لیکچر میں جتنے انبیاء جن کا ذکر 26 انبیاء کا جو ذکر قرآن مجید میں موجود ہے، ان تمام انبیاء کی، اولو العزم کا تو ہم تفصیل سے لیں گے، اور جو بقیہ انبیاء ہیں ان کی مختصر سیرت انشاءاللہ کچھ 2-3 لیکچرز میں ان تمام انبیاء کی سیرت کو ہم لوگ کور کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. اب اس کے بعد ہمارے سامنے قرآن مجید کے بہت سے واقعات ہیں. اصحاب الایکہ کون تھے، اصحاب الجنہ کون تھے، اصحاب الاخدود کون تھے، اصحاب الفیل کون تھے. اس طرح
بے شمار تاریخی واقعات ہیں قرآن مجید میں جس میں ہمیں دعوت کی تاریخ کا پتہ لگتا ہے. ایک یا دو لیکچر میں انشاءاللہ ان تمام واقعات کو ہم مختصر ترین شکل میں لیں گے. اس طرح ہمارے 5 مہینے پورے ہو جائیں گے. آخر کا جو ہمیں ایک مہینہ جو ملے گا اس میں دعوت کی تاریخ کے حوالے سے ہم کچھ اسلامی سلطنتیں جو رہی ہیں ان کی تاریخ، جس میں اسلامی فتوحات ہوئی ہیں، اسلام کا بول بالا رہا، جزیرۃ العرب سے اسلام نکل کر یورپ، ایشیا، افریقہ کے تمام بر اعظموں میں پہنچا. تو انشاءاللہ آخر کے جو 5 لیکچر یا 4 لیکچر ہوں گے اس میں ہم لوگ الدولہ الامویہ، سیرت لے لیے، خلافت راشدہ مکمل لے لیے، پھر اس کے بعد سابقین انبیاء اور جتنے تاریخی واقعات ہیں ان کا ہو چکا. تو ہم آخری ہفتے میں جو ہے نا، آخری مہینے میں جو ہے نا، جو 4 لیکچر لیں گے ان میں سے ایک الدولہ الامویہ، جن کی خلافت 41 ہجری سے 132 ہجری تک تھی. تو اس پر انشاءاللہ ہماری ایک محاضرے میں انشاءاللہ اس تاریخ کو ہم سمیٹنے کی کوشش کریں گے. اور دوسرا جو ہفتہ ہوگا اس میں الدولہ العباسیہ. شاید کچھ لوگوں کو آواز دھیمی آ رہی ہے، میں بلند آواز سے بول رہا ہوں. دوسرے ہفتے میں ہم لوگ الدولہ العباسیہ، جس میں 37 خلفاء آئے، 132 ہجری سے 656 ہجری تک ان کی خلافت رہی. پھر اس پوری تاریخ کو ہم لوگ ایک لیکچر میں سمیٹنے کی کوشش کریں گے. پھر اس کے بعد ہمارے پاس 3 ہفتے بچتے ہیں جس میں ہم لوگ الدولہ العثمانیہ، سلطنت عثمانیہ، جس میں ایشیا، یورپ، افریقہ، ان تینوں بر اعظموں پہ جو انہوں نے لیڈ کیا تھا، اس حوالے سے ایک لیکچر میں پوری تاریخ لیں گے انشاءاللہ، جو تقریباً 600 سال کی جو ان کی سلطنت تھی اس کا تفصیلی ذکر ہوگا انشاءاللہ. پھر ہمارے پاس 2 محاضرے بچیں گے، تو اس میں ہم لوگ انشاءاللہ اندلس کی اسلامی تاریخ، اسپین سے جس کی تاریخ شروع ہوئی تھی اور غرناطہ میں جا کر 896 ہجری میں جس کا زوال ہوا، اس پوری اندلس کی تاریخ کو انشاءاللہ ہم لوگ ایک لیکچر میں لیں گے. آخری جو ہفتہ ہمارا رہے گا باذن اللہ اس میں ہم کوشش کریں گے کہ ہندوستان کی سرزمین پر شبہ القارہ الہندیہ، اس میں جہاں ہماری اسلامی حکومت یا مسلمانوں کی حکومت آپ کہہ لیں، یہ جو محمد بن قاسم سے سندھ سے جو شروعات ہوئی تھی، پھر اس کے بعد عرب وہاں پہنچے، پھر اس کے بعد غزنوی خاندان کی حکومت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، پھر ان کے زوال کے بعد غوری خاندان کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، ان کے زوال کے بعد خاندان غلامہ کا سلسلہ شروع ہوتا ہے جس میں قطب الدین ایبک وغیرہ، پھر ان کے بعد خلجی خاندان. جو ابھی دیکھیے یہ جتنی بھی تاریخ ہے اس کو ہمیں ایک دوسرے سے ربط کرنے کی ضرورت ہے. محمد بن قاسم آئے تو سندھ کے علاقے میں، پھر اس کے بعد دائرہ وسیع ہوا، محمود غزنوی آئے تو دہلی کے قریب پہنچے، شہاب الدین غوری کی جب سلطنت آئی تو دہلی و اطراف و اکناف یہ تمام یو پی کے قریب کے جتنے خطے تھے ان کو کور کر لیا. پھر اس کے بعد ممالک آئے تو ان کا مزید دائرہ وسیع ہو گیا. پھر اس کے بعد خلجی آئے تو ساؤتھ انڈیا کی طرف اترنے کی کوشش کیے لیکن کامیابی نہیں ملی. پھر اس کے بعد تغلق خاندان آئے تو پھر اس کے بعد تلنگانہ اس کو فتح کیا. پھر انہوں نے ساؤتھ انڈیا میں انہوں نے سمجھیے اپنا کیپٹل جو ہے دلی سے دیوگر کی طرف شفٹ کیا. پھر اس کے بعد ساؤتھ انڈیا میں بھی مسلمانوں کی تعداد بڑھنے لگی. پھر اس کے بعد ایک وقت آتا ہے مغول خاندان کا جو تقریباً 350 سال کا عرصہ ہے، جس میں مسلمانوں کی جو حکومت تھی کشمیر سے کنیا کماری تک، اور کشمیر سے آپ سیدھے کابل تک ہماری ریاست ہوا کرتی تھی، جس میں موجودہ پاکستان اور بنگلہ دیش یہ سب خطے اس میں شامل تھے. ایک اکھنڈ بھارت جسے کہہ سکتے ہیں، اتنا وسیع دائرہ پر مسلمانوں کا قبضہ تھا. تو اس طرح ہماری کوشش رہے گی کہ اس پلیٹ فارم کے ذریعے مکمل اسلامی تاریخ، انبیاء علیہ السلام کی سیرت، خلفائے راشدین، بنو امیہ، بنو عباسیہ، عثمانیہ، اندلس اور ہند، انشاءاللہ اس طرح ہماری
پوری تاریخ پر ایک نگاہ ہوگی. تو اسی لیے میری درخواست تھی کہ ہم لوگ کوشش کریں کہ انشاءاللہ جو بھی باتیں آج بتائی جائیں گی اس کو نوٹ کریں, معلومات کو جمع کرنے کی کوشش کریں, پوائنٹس کی شکل میں لکھیں, ہنٹس کی شکل میں لکھیں, جو آپ کے لیے بے حد مفید ثابت ہوں گی. تو آج ہمارا جو پہلا ٹاپک ہے, ایک ایسی عظیم شخصیت سیرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگانی سے متعلق شروعات کرتے ہیں. دیکھیے, اللہ تعالیٰ نے ایک معیار بنایا, ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ یغفر لکم ذنوبکم. اس آیت پر غور کریں. آپ آیت کا ترجمہ میں آپ کے سامنے دہراؤں گا, غور کریں. ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اگر آپ اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو, تم کہتے ہو کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے, تو اللہ کے رسول نے کہا اگر اللہ سے تم محبت کا دعویٰ کر رہے ہو تو اس کا معیار یہ ہے, اس کی بنیاد یہ ہے فاتبعونی, کہ اللہ کے رسول کی اتباع کرو. سب سے پہلے اللہ کے رسول کی اتباع کرو. کیوں؟ اس کا بینیفٹ کیا ہے, کیا فائدہ ہے؟ یحببکم اللہ, اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ, اور تمہارے پورے گناہ دھول دے گا. بہت لوگ آپ کو مل جائیں گے جو یہ کہیں گے کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے, بہت لوگ مل جائیں گے, لیکن اللہ کے محبوب ہم بن جائیں یہ اس سے بڑی چیز ہے. اللہ کے محبوب ہم بن جائیں یہ اس سے بڑی چیز ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کریں گے. میں نے جو آیت پڑھ کر سنائی شروعات میں, اس آیت کے ترجمے پر غور کریں, بہت میننگ فل آیت ہے. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. تم سب کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نمونہ ہے, وہ آپ کے لیے آئیڈیل ہے. دنیا میں کسی بھی شخصیت کی سیرت کا آپ مطالعہ کریں, اس کی تاریخ کا مطالعہ کریں, کوئی ایک پہلو ہوگا جس میں وہ آپ کے لیے نمونہ ہو سکتا ہے. کوئی اہنسا ہوگا, اس میدان میں آپ کو آئیڈیل بن سکتا ہے. کوئی جنگ کے میدان میں ایک اچھا کمال دکھانے والا ہو سکتا ہے, اس محدود درجے تک لوگ اس کو آئیڈیل سمجھتے ہوں گے. لیکن جب ہم ان کی اخلاقی معاشرتی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہ بالکل صفر نکلتے ہیں. صرف اور صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ شخصیت ہے, چاہے وہ عبادات کا معاملہ ہو, قیادت کا معاملہ ہو, دیانت کا معاملہ ہو, امانت کا معاملہ ہو, سیاست کا معاملہ ہو, اجتماعیت کا معاملہ ہو, معاشرت کا معاملہ ہو, ان تمام معاملات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے کامل و مکمل اسوہ حسنہ ہے. کامل و مکمل اسوہ حسنہ ہے. اگر آپ باپ ہیں تو دیکھیے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ اللہ کے رسول کا کتنا بہترین تعامل تھا. حسن و حسین کے ساتھ آپ کا کیا معاملہ تھا. اگر آپ بیٹے ہیں تو حلیمہ سعدیہ کے ساتھ آپ کا کیا رویہ تھا. اگر آپ استاد ہیں تو صحابہ اکرام کے ساتھ آپ کے کیا اخلاق اور کیا کردار تھے. اگر آپ شاگرد ہیں تو جبریل امین کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح ایک طالب علم کی طرح بیٹھے ہوئے. اگر آپ مساوات کے علم بردار ہیں تو اللہ کے رسول کے فرمان کو سنیں, لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاسود علی احمر ولا لاحمر علی اسود الا بالتقوی. کسی عرب کو عجم پر, عجم کو عرب پر, کالے کو گورے پر اور گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں ہے. اگر فضیلت کا معیار ہے
تو صرف اور صرف تقوی کی بنیاد پر ہے۔ یہ وہ عظیم شخصیت ہے، یہ وہ عظیم شخصیت ہے کہ جب ایک عیسائی شخص 100 بڑے لوگ ایک کتاب لکھتا ہے، 100 بڑے لوگ، اس کتاب کی شروعات وہ عیسائی شخص ہے، اس کتاب میں عیسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر ہے، ہٹلر کا بھی ذکر ہے اور دیگر لوگوں کا بھی ذکر ہوگا، لیکن اس کتاب کی شروعات وہ شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کا بیان ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی شخصیت کو زندگی کے ہر محاذ میں، ہر میدان میں کامیاب اور کامران نہیں پایا۔ صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایسی شخصیت ہے جو ہر معاملے میں ہمارے لیے اسوہ اور آئیڈیل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ معزز سامعین، چاہے وہ دینی معاملات ہوں، ملی معاملات ہوں، معاشرتی معاملات ہوں، سماجی معاملات ہوں، سیاسی معاملات ہوں، ہر معاملے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ایک نمونہ تھے۔ جب مکہ میں مسلمانوں پر طوفان اور پہاڑ ٹوٹ رہے تھے، مشکلات اور تکالیف کا دور تھا، ایسے مایوسی کے وقت بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو صبر اور تسلی کا حکم دیا، صبر و تحمل سے تسلی دلوائی، اور ان مشکل حالات میں آپ نے صحابہ اکرام کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ آپ ذرا غور کریں، مکہ میں مشکل حالات سے گزر رہے ہیں، مکہ میں اسلام کے مخالفین ہیں، مکہ میں لا الہ الا اللہ کہنے کے پاداش میں آپ کا بائیکاٹ ہو رہا ہے، 3 سال تک آپ کو اذیت دی گئی، شعب ابی طالب میں آپ کو پیک کر دیا گیا۔ ایسے مشکل دور میں بھی آپ نے ایک ایسا سلیوشن نکالا۔ ایشیا میں اسلام مشکل میں تھا، لیکن آپ نے ان مشکلات کے باوجود افریقہ میں، حبشہ میں ایک دعوتی راہ نکالی۔ کتنا بہترین سلیوشن تھا۔ مایوسی کفر ہے، مایوسی کبھی آپ کے قریب سے نہیں گزری ہے۔ ابھی اور دوسرا واقعہ دیکھیے، جب صحابہ اکرام مکہ سے نکالے گئے، شہر بدر کر دیا گیا، ایسے موقع پر ان کے پاس کوئی پونجی نہیں ہے، کیپٹل نہیں ہے، راس المال نہیں ہے، خالی ہاتھ وہ لوگ بیٹھے ہیں۔ مدینہ والوں پر سمجھیے جو مالدار طبقہ ہوتا ہے، مالدار طبقہ کبھی تجارت کا جو عادی ہو وہ زراعت کا کام نہیں کر سکتا۔ صحابہ اکرام زراعت کرنے کی کنڈیشن میں نہیں تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ اکرام کو کسان نہیں بنایا، مدینہ والوں کے ساتھ مل کر کاشتکاری کا کام شروع نہیں کروایا، یقیناً ان کے پاس کوئی مال دولت جائیداد نہیں تھی۔ آپ نے ان صحابہ اکرام اور مدینے کے انصاری صحابہ کے درمیان ایک ایسا بھائی چارگی کا پلیٹ فارم بنایا، ایسا بھائی چارگی کا پلیٹ فارم بنایا، قیامت تک اس کی نظیر نہیں ملتی ہے، قیامت تک اس کی نظیر نہیں ملتی ہے۔ ایک اکنامک پرابلم، ایک اقتصادی مسئلہ جو کہ دشواری کا وقت تھا، اس کا آپ نے سلوشن نکالا۔ تو اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر باب میں ہمارے لیے ایک نمونہ ہے۔ دیکھیے، سیرت جب ہم پڑھتے ہیں، ایک اہم سبق ہمیں یہ ملتا ہے، آپ نے اپنے ساتھ جتنے لوگ تھے ان کے ساتھ کیسا معاملہ کیا۔ آپ یہودیوں کے درمیان تھے، نصارہ کے درمیان تھے، مشرکین مکہ کے درمیان تھے، آپ نے ان کے ساتھ کس طرح کا تعامل کیا۔ آپ وقت کے بادشاہوں کو خطوط لکھا کرتے تھے، کس انداز میں ان کے ساتھ ڈیل کیا۔ مختلف بادشاہوں کے ایمبیسڈرز آپ کے پاس آیا کرتے تھے، ان کے ساتھ آپ کا کیا تعامل تھا۔ بیماروں کی عیادت آپ کیا کرتے تھے، کمزور لوگ جو معاشرے میں ہیں ان کی خاطر خواہ خدمت کیا کرتے تھے، جو قیدی ہیں ان قیدیوں کے ساتھ آپ کا برتاؤ کتنا پیارا تھا۔
پڑوسیوں کے ساتھ آپ کا معاملہ بے مثال تھا، یتیموں کے ساتھ آپ کا برتاؤ انا کافل الیتیم فی الجنت کہا کرا، آپ نے فرمایا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والے جنت میں ان 2 انگلیوں کی طرح قریب ہوں گے، اس قدر قربت ہوگی۔ معزز سامعین، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ معاشرے کا کوئی ایسا طبقہ نہیں ہوگا جس پر آپ کی رحمتیں، عنایتیں اور توجہ نہ ہو۔ جو بیوہ خواتین تھی ان کے ساتھ آپ کا کیا معاملہ تھا، ان تمام موضوعات پر ہم تفصیل سے آئیں گے۔ معزز سامعین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شہروں کو اور ملکوں کو فتح کرنے سے پہلے دلوں کو فتح کیا۔ وہ اخلاق تھے، وہ کردار تھا، جس کے نتیجے میں ہم دیکھتے ہیں کہ مکہ جب 8 ہجری میں فتح کیا آپ نے تو مسلمانوں کی تعداد کیا تھی؟ میرا سوال ہے، اگر کسی کو جواب یاد ہو تو اپنا مائک اوپن کریں اور جواب دیں۔ فتح مکہ، جب مکہ کو فتح کیے تو مسلمانوں کی کیا تعداد تھی؟ میری آواز آ رہی ہے؟ میری آواز آ رہی ہے؟ بہت عمدہ، 10,000، بہت عمدہ۔ 10,000 مسلمانوں کی تعداد تھی۔ کب؟ جب آپ مکہ فتح کیے۔ مکہ فتح کرنے کے بعد آپ کی وفات میں کتنا عرصہ ہے؟ 2-2.5 سال۔ مکہ فتح کر رہے ہیں تو آپ کی تعداد صرف 10,000 تھی، لیکن کچھ ہی مدت کے بعد، 2 سال بعد ہم جب دیکھتے ہیں حجۃ الوداع کے موقع پر، تو 1,00,000 سے زائد ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر، جم غفیر انسانوں کا یہ سمندر کہاں سے امنڈ آیا؟ وہ آپ کے اخلاق تھے، وہ آپ کا کردار تھا۔ اس موقع پر قرآن مجید کی اس آیت کو آپ پڑھیں، حجۃ الوداع کی بھیڑ، حجۃ الوداع کا جم غفیر، سمندر جیسی تعداد آپ کے سامنے ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ آپ لوگوں کے لیے مہربان، نرم طبیعت واقع ہوئے ہیں۔ وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا حَوْلَكَ، اگر آپ ترش مزاج ہوتے، سخت مزاج ہوتے، تعامل میں سخت ہوتے، تو یہ جو بھیڑ نظر آ رہی ہے یہ سب کے سب چھٹ جاتے۔ 10,000 کی تعداد کہاں ہے، اور مختصر مدت میں 1,00,000 سے زائد کا جم غفیر۔ پھر اس کے بعد یہ 1,00,000 فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، جو یہاں موجود ہے، جو یہاں حاضر نہیں ہے، ان تک میرے پیغام کو لے کر پہنچے۔ تو جس طرف ان کے رخ تھے اس طرف نکل گئے۔ آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے صحابہ اکرام کی ایسی تربیت کی، 20 آپ کی وفات کے 10 سال بعد، 20 ہجری تک صرف 10 سال بعد آپ نے صحابہ کو اس طرح تیار کیا کہ روم اور فارس، 2 عظیم سلطنتیں، 2 بڑے سمجھیے حکومتیں زیر ہو گئی، ختم ہو گئی۔ ان 2 سلطنتوں میں کسی ایک سلطنت سے ٹکر لینا خود لوہے کے چنے چبانے کے برابر تھا، لیکن آپ نے ایسے صحابہ کو تیار کیا کہ یہ اسلامی فتوحات کا سلسلہ آگے لے کر گئے یہاں تک کہ پہلی صدی ختم ہونے سے پہلے چائنا کے بارڈر پر قتیبہ بن مسلم الباہلی پہنچ چکے ہیں، اور ہندوستان کی سرزمین پر محمد بن قاسم پہنچ چکے ہیں، اسپین میں موسیٰ بن نصیر اور طارق بن زیاد پہنچ چکے ہیں، افریقہ کے خطے میں عقبہ بن نافع پہنچ چکے ہیں،
دی اذانیں کبھی یورپ کی کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، شان آنکھوں میں نہ جھجھتی تھی جہانداروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی۔ یہ صحابہ اکرام دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ یہ جو جیل ہے، یہ جو جنریشن ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تربیت کا نتیجہ ہے۔ اب ہم اپنے اصل موضوع پر آتے ہیں، کیونکہ سیرت اور تربیت کے حوالے سے کافی بات آگے نکل گئی۔ اب ہمارے پاس تقریباً 25 منٹ ہے، تو کوشش کرتے ہیں ہم لوگ ہمارا جو اصل موضوع ہے ان موضوعات پر آتے ہیں، کیونکہ سیرت ایک بحر بے کراں ہے، ایک سمندر کے مانند ہے، بات ختم نہیں ہوگی۔ تو اس لیے میری خواہش ہے کہ ہم لوگ پوائنٹ ٹو پوائنٹ ہم لوگ آگے بڑھیں، کوئی پہلو بھی نہ چھوٹے، اور وقت کا جو ہر لمحہ ہے وہ استعمال ہو۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ ہم سیرت نبوی جو ہم پڑھتے ہیں اس کی کیا اہمیت ہے، سیرت نبوی کی کیا اہمیت ہے، اس حوالے سے کچھ پوائنٹس میں بتاؤں گا، اسے آپ نوٹ کرتے جائیں کہ سیرت نبوی کی کیا اہمیت ہے۔ سب سے پہلے علامہ ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، سیرت کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، کیونکہ سیرت نبوی، اگر آپ دنیا و آخرت کی سعادت چاہتے ہیں، دنیا و آخرت کی سعادت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی رہنمائی اور ہدایت پر مبنی ہے۔ آپ دنیا و آخرت کی بھلائی چاہتے ہیں تو وہ گائیڈنس، وہ رہنمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ملے گی۔ دوسرا پوائنٹ، سیرت نبوی قرآن مجید اور وحی الہی، اللہ کی جو وحی ہے، اس وحی کی پریکٹیکل شکل، عملی تصویر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ تیسرا نقطہ کہ ہم سیرت نبوی جو پڑھ رہے ہیں اس کی کیا اہمیت ہے۔ تیسرا نقطہ یہ ہے کہ سیرت نبوی پوری انسانیت کے لیے ایک کامل اور شامل منہج حیات ہے، یہ دستور حیات ہے، ایک کامل نظام ہے جو انسانی زندگی کے تمام گوشوں پر محیط ہے۔ سیرت نبوی یہ کوئی دنیاوی قوانین کا نام نہیں ہے، اور نہ ہی سیرت نبوی کچھ ریسرچ اسکالرز کی ریسرچ کی تحقیق کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ ایک منہج ربانی ہے۔ منہج ربانی کے حوالے سے میں نے جو آیت پڑھی اس کو ذہن میں رکھیں، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ منہج ربانی ہے۔ آپ جاہل ہیں تو علم آپ کو یہاں سے ملے گا، آپ بدعتی ہیں تو سنت کی تعلیم یہاں سے ملے گی، ہر مسئلے کا حل آپ کو سیرت نبوی سے ملے گا۔ کیونکہ اچھا، کسی نے کہا کہ ایک بار دوبارہ میں 2 پوائنٹ ریپیٹ کر دوں، نوٹ کرتے جائیں۔ سب سے پہلا، سیرت نبوی قرآن مجید اور وحی الہی جو ایک نظریہ ہے، تھیری ہے، اس کی پریکٹیکل اور عملی تصویر سیرت نبوی ہے۔ قرآن مجید میں جو حکم آیا ہے سب سے پہلے اللہ کے رسول نے عمل کر کے دکھلایا۔ قرآن مجید میں جس چیز سے روکا گیا ہے سب سے پہلے اللہ کے رسول اس سے اوائڈ کیے اور اس سے رکے۔ تو ایک عملی تصویر ہے آپ۔ پھر میں نے دوسری بات بتائی کہ سیرت نبوی پوری انسانیت کے لیے ایک کامل شامل منہج ہے، دستور حیات ہے، نظام کامل ہے۔ پھر اس کے بعد میں نے بتایا کہ یہ کوئی ریسرچ کا نام نہیں ہے، نظریات کا نام نہیں ہے، تحقیق کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک کھلی کتاب ہے، بچپن سے لے کے آخرت تک، بچپن سے لے کر وفات تک پوری زندگی پر شامل۔ جس طرح آپ کی سیرت کی حفاظت ہوئی، دنیا میں کسی شخصیت کی زندگی کی اس طرح کی حفاظت نہیں ہوئی۔ چوتھا پوائنٹ، میں نے جیسے بتایا
قرآن مجید جب نازل ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نمونے کے طور پر اللہ نے پیش کیا، جنہوں نے قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل کیا، تطبیق دی، پریکٹیکل ایک نمونے کی شکل میں آپ نے زندگی گزاری تمام عمر والوں کے لیے۔ زندگی کے کسی بھی موڑ پر ہوں آپ، ان کے لیے زندگی کے کسی مرحلے میں ہوں، مرد ہوں کہ عورتیں ہوں کہ بچے ہوں، افراد ہوں کہ جماعتیں ہوں، سوسائٹی ہو کہ معاشرہ ہو، ملک ہو یا حالات آپ کے پرامن ہوں یا پرخطر ہوں، امن کے حالات ہوں کہ جنگ کے حالات ہوں، سفر میں ہوں یا حضر میں ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ کے لیے نمونہ ہے۔ اور میں نے ایک بات بتائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی زندگی گزاری، آج بھی ہمارے لیے جو درپیش مسائل ہیں، چیلنجز ہیں، مشکلات ہیں، سیرت نبوی سے ہم اس کے سلوشن نکال سکتے ہیں، ان مسائل کا حل نکال سکتے ہیں۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری۔ ابن القیم رحمہ اللہ کا میں نے آپ کے سامنے قول رکھا کہ سیرت کا علم حاصل کرنا فرض عین ہے۔ اچھا، سیرت کے علم حاصل کرنے سے ہمیں کیا فوائد حاصل ہوں گے؟ سیرت کا جو ہم علم حاصل کر رہے ہیں اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ سب سے پہلے سیرت نبوی کے مطالعے سے ہمیں اسلامی دعوت کی پوری تفصیلات، پورے احوال، پورے حالات، اس کے نشیب و فراز، کن کن مرحلوں سے گزرے، اس کی پوری تفصیل، اسلامی دعوت کی پوری تفصیل ہمارے آنکھوں کے سامنے آ جائے گی۔ سیرت نبوی کے مطالعہ کرنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ قرآن مجید اور احادیث مبارکہ جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کو سمجھنے میں اگر ہمارا سیرت کا مطالعہ ہو تو کافی مدد ملے گی۔ قرآن مجید کی تفسیر اور احادیث کی شرح میں ہمیں سیرت سے کافی مدد ملے گی۔ اس وقت جو ہمارے عالمی مسائل ہیں، دنیا جس پرخطر راستے پہ چل رہی ہے، اگر ہم ذرا غور کریں تو ان تمام کے سلوشن سیرت نبوی میں موجود ہیں۔ سیرت نبوی ایک کسی شخصیت کی سوانح حیات نہیں ہے، بایوگرافی نہیں ہے، بلکہ ایک سویلائزیشن، ایک تہذیب، ایک ثقافت، ایک قوم اور ایک ملت کی تاریخ اور ایک الہی پیغام کا آغاز کیسے ہوا، ارتقاء کیسے ہوا اور اس منتہا تک، بلندی تک کیسے پہنچی، اس طرح کے حالات پر ایک اہم اور دلچسپ اور مفید داستان کا نام سیرت نبوی ہے۔ سیرت نبوی معاشرے کے ہر فرد کے لیے اسوے کی حیثیت رکھتی ہے۔ یہ اللہ سے محبت کا ذریعہ ہے۔ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و اوصاف کو جانے گا، یقیناً وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے گا۔ لو عرفتہ لاحببتہ، اگر آپ ان کو پہچانو گے تب جا کر ان سے محبت کرو گے۔ دیکھیے، سمامہ بن اسال ایک شخص آئے، ہمارے پاس 18 منٹ باقی ہیں۔ سمامہ بن اسال ایک سردار قسم کا آدمی، جب اللہ کے رسول کو دیکھا تو ان کا جو بیان تھا بڑا سخت بیان تھا۔ سب سے مبغوض چہرہ آپ کا ہے، سب سے برا دین اسلام ہے، سب سے برا شہر اگر کوئی ہے تو مدینہ ہے۔ آپ نے انہیں صحابہ سے کہا کہ مسجد کے قریب ہی ان کو باندھے رکھے، سردار قسم کے آدمی ہیں۔ آپ کے صحابہ اکرام کے ساتھ جو اخلاق، جو کردار تھا اس کو دیکھا۔ دوسرے دن غسل لے کر آئے اور کہنے لگے، ان شہروں میں سب سے خوبصورت کوئی شہر ہے تو مدینہ ہے، تمام دینوں میں سب سے بہترین کوئی دین ہے تو وہ اسلام ہے، اگر میری نگاہ میں سب سے حسین خوبصورت کوئی چہرہ ہے تو وہ آپ کا ہے۔ جب انہوں نے آپ کو پڑھا تو ان کی سوچ بدل گئی، ان کی رائے بدل گئی۔ کل تک جو سخت الفاظ استعمال کر رہے تھے آج وہ اللہ کے رسول پر فدا ہو گئے۔ سیرت نبوی کے مطالعے سے ہم دین حق کا ڈیفنس کرنے والے بنیں گے، ہمارے اندر ایسے صالح جذبات پیدا ہوں گے جس سے ہم اسلام کا حقیقی معنی میں جذباتی بن کر نہیں
حقیقی معنوں میں اسلام کا ڈیفنس کریں گے اور دلوں کو راحت سکون میسر ہوگا۔ سمامہ بن اسال ان کا نام تھا۔ انشاءاللہ ہم لوگ آخر کے 5 منٹ کچھ سوالات ہو تو آپ بھیج سکتے ہیں، ایک ساتھ جوابات دیں گے انشاءاللہ۔ بہرکیف اس سیرت کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس سے آپ کو رہنمائی ملے گی۔ زندگی کا کوئی بھی شعبہ ہو، زندگی کی کوئی بھی مرحلے میں آپ ہوں، کس قسم کی بھی مشکلات ہوں، ان تمام کس حالات میں، مرد ہو کے خواتین، افراد ہو کے جماعت، ملک و ملت، سب کے لیے یہاں پر آپ کو رہنمائی ملے گی۔ اچھا، اب ایک سوال ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ ہی میں کیوں بھیجے گئے؟ کیونکہ یہ سیرت کی اہمیت کے حوالے سے بہت اور نکات ہیں، میں چاہوں گا اپنی بات کو سمیٹوں، لیکن ایک دو باتیں ہیں اس کو رکھ دینا مناسب سمجھتا ہوں، چاہے پہلے لیکچر میں ہم لوگ پورا سلیبس کور کر پائیں گے نہیں، مجھے اندازہ نہیں ہے، لیکن ایک دو باتیں بتاتا ہوں۔ سیرت سے آپ شریعت کو سمجھیں گے۔ سیرت نبوی، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، ہم نے ذکر، قرآن مجید اور ذکر کو جو اتارا ہے تاکہ آپ لوگوں کو شریعت کے احکام بتا سکیں۔ تمام معاملات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مکہ کی پوری زندگی ہے، جو مشکلات کا مرحلہ، ہجرت کا مرحلہ، اور جو آپ کو کیا کیا آفر نہیں کیا گیا، ان تمام حالات سے آپ واقف ہو سکتے ہیں۔ کھانے پینے کے آداب، سفر اور حضر کے آداب، نکاح و شادی کے آداب، یہاں تک کہ سونے کے آداب، مخالفین سے آپ کا تعامل کیسے تھا، صحابہ کی تربیت، تعلیم، تزکیہ اور نصیحت کیسے کرتے تھے، یہ سب کچھ آپ کو سیرت میں ملے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کریمانہ اخلاق، کردار سے آپ واقف ہوں گے۔ سیرت کے ذریعے جو آپ پر معجزات اتارے گئے، چاند کا پھٹ جانا، اسراء اور معراج، آسمان کی بلندی پر آپ کو لے جانا، یہ تمام چیزیں آپ کو سیرت کے ذریعے انشاءاللہ حاصل ہوں گی۔ اب ہمارے سامنے ایک سوال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مکہ میں کیوں ہوئی؟ عرب ہی کا انتخاب کیوں کیا گیا؟ عرب ہی کا انتخاب کیوں کیا گیا؟ یہاں پر میں ایک دو باتیں بتاتا ہوں مختصر طور پر، کہ مکہ جو ہے، کعبۃ اللہ جو ہے، جو ایشیا کا ایک حصہ ہے، اللہ نے ملک عرب کا جو لوکیشن رکھا ہے، ایشیا، یورپ، افریقہ، ان تینوں بر اعظم کا اگر کوئی مڈل پوائنٹ، وسط، بالکل بیچو بیچ اگر کوئی ایک گلوب پر ہم ہاتھ رکھیں تو وہ سیدھے مکہ کی سرزمین ہے۔ تو اس کے خاطر اللہ تعالیٰ نے آپ کو مکہ کی سرزمین میں بھیجا۔ اگر پوری دنیا کے لیے اگر ہمیں ایک سینٹر بنانا ہو تو سب سے زیادہ موزون اور مناسب جگہ وہ سرزمین عرب تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں جو بھیجا گیا اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اس وقت چاہے وہ افریقی ملک ہوں، یورپی ملک ہوں یا ایشیا کے ملک ہوں، ان تمام ملکوں سے تعلق عرب کا تھا، ملک عرب کا تعلق ان تمام بر اعظموں سے تھا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس خطے میں بھیجا۔ مکہ کی سرزمین یا عرب کا جو لوکیشن ہے، یہاں جو لوگ بستے تھے یہ فطرت کے بہت قریب تھے، عزائم اور ارادے بڑے بلند تھے۔ اگر حق واضح نہ ہو تو جنگ پر اتر آتے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر جنگ پر اتر آ جاتے، کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، یعنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑے پہ اترنے والی قوم تھی۔ لیکن اگر حق واضح ہو جائے تو اسے سر آنکھوں پر رکھنے والا مزاج ان عرب کے اندر تھا۔ اور ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام نے کعبے کی تعمیر یہاں پر کی تھی، اور آپ کی دعائیں تھیں جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کی سرزمین میں بھیجا۔ اب ایک سوال ہے، رسول کو جو بھیجا گیا اس کا کیا مقصد ہے؟ بعثت رسول کا کیا مقصد ہے؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت پہ غور کریں، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ۔ میں آپ بتانے جا رہا ہوں کہ بعثت رسول کے کیا اسباب ہیں، بعثت رسول کے کیا مقاصد ہیں۔
لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر احسان کیا جب اللہ نے انہی میں سے ایک شخص کو رسول بنا کر بھیجا۔ کیا مقصد ہے؟ کیا مقصد ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ، تاکہ لوگوں کے سامنے وہ آیات پڑھ کر سنائیں، وہ یزکیہم، ان کا تزکیہ کریں، دلوں کو صاف کریں، وہ یعلمہم الکتاب والحکمہ، کتاب اور حکمت کی تعلیم دے۔ دیکھیے آپ کو میں ایک نقطہ بتاتا ہوں، قرآن مجید میں جہاں حکمت کا ذکر ہوا ہے کتاب کے ساتھ، جب حکمت کا لفظ آتا ہے تو اس سے مراد سنت ہے، احادیث ہے۔ تو یعلمہم الکتاب والحکمہ، کتاب اور حکمت کی تعلیم دے۔ اور دوسری جگہ بعثت کا مقصد بتایا گیا، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو جو بھیجا ہے، ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا ہے، بشیر بنا کر بھیجا ہے، خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا ہے، ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ دیکھیے بعثت رسول کے مقصد کو سمجھنے کے لیے آپ حبشہ کا جو سفر تھا ہجرت کا، اس سفر پہ غور کریں۔ عمرو بن العاص پیچھے پہنچے ہیں مہاجرین کو پکڑنے کے لیے، جعفر رضی اللہ عنہ کو دربار میں بلایا جاتا ہے، نجاشی کے دربار میں جب پوچھا گیا کو ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کی گئی، کہا یہ لوگ ایسے دین پر ہیں جو آپ کے دین پر بھی نہیں ہے اور ہمارے دین پر بھی نہیں ہے، وہ آپ کو ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کی گئی۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات تھی، میری آواز آ رہی ہے؟ میری آواز آ رہی ہے؟ ہاں جی۔ جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے نجاشی کے دربار میں جو جوابات دیے، کیونکہ بادشاہ کا دماغ ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کی، مشرکین ہے نا، عیسائی ہیں، انہوں نے ایک نیا دین ایجاد کیا ہے، تو جعفر رضی اللہ عنہ کو بلایا گیا، تو پوچھا گیا اے جعفر تمہارے دین کی حقیقت کیا ہے؟ تو اس موقع پر جعفر رضی اللہ عنہ کے جو کلمات تھے، بعثت کے مقاصد پتہ چلتے ہیں۔ آپ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں توحید کی تعلیم دی، ہم اپنے آبا و اجداد کی دیانت پر تھے، پتھروں کی عبادت کرتے تھے، مورتیوں کی عبادت کرتے تھے، اللہ کے رسول نے ہمیں سچ بولنے کی تعلیم دی، امانت داری اور دیانت داری کی تعلیم دی، رشتوں کو جوڑنے کے بارے میں تعلیم دی، پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں، حرام رشتے قائم کرنے سے روکا گیا، خون بہانے سے ہم کو روکا گیا، برائیوں سے روکا گیا، جھوٹی شہادتیں دینے سے روکا گیا، یتیم کے مال پہ قبضہ کرنے سے آپ روکتے ہیں، پاکیزہ جو خواتین ہیں ان پر الزام تراشی سے ہم کو روکا گیا۔ یہ ذرا دیکھیے، اس سے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے مقاصد پتہ چلتے ہیں۔ ربعی بن عامر رستم کے دربار میں جو الفاظ استعمال کیے، اللہ ابتعثنا، اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، کیوں؟ لنخرج من شاء من عبادت العباد الى عبادت اللہ، لوگوں کی عبادت سے نکال کر اللہ کی عبادت کی طرف لانا، یہ رسول کی بعثت کا مقصد ہے۔ دنیا کی تنگی سے نکال کر دنیا کی کشادگی کی طرف لانا یہ بعثت کا مقصد ہے۔ آپ کا جو مشن تھا اس میں بتایا گیا جور الادیان، مختلف دینوں کے مذاہب کے ظلم سے نکال کر اسلام کے عدل کی طرف آپ تعلیم دیتے تھے۔ تو اس سے ہمیں بعثت کے مقاصد پتہ چلتے ہیں۔ اب ایک موضوع ہے ہمارے پاس، سیرت پر لکھی گئی معتبر کتابیں۔ یہ تھوڑا سا تفصیلی ہے، مجھے خدشہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس موضوع کو میں پہلے ہی دن اتنا زیادہ لوڈ ہو جائے کہ آپ کہیں بور نہ ہوں اور معلومات ایک دم آپ اس کو کیا کہتے ہیں، آپ کے کیا کہتے ہیں تحمل سے زیادہ نہ ہو، اس لیے میں اس ٹاپک کو ابھی نہیں بیان کروں گا۔ ورنہ میری خواہش تھی کہ آج ہی جو ہمارے ریفرنس ہیں سیرت کے ان موضوعات پر، اور اسی طرح سیرت پر جو ہمارے لیے اہم کتابیں ہیں اس موضوع پر بولنا چاہ رہا تھا۔ تو ابھی ہمارے پاس 6-7 منٹ باقی ہیں، تو اب ہم لوگ سیرت کے حوالے سے دو چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
ایک دن مدینے میں رات کے وقت اس قدر چیخ کی آواز آئی کہ پورے اہل مدینہ ڈر گئے، پورے اہل مدینہ ڈر گئے۔ تو سب لوگ جاگ گئے، سب لوگ جاگ گئے، پریشان تھے۔ اس موقع پر دیکھا کہ ایک زبردست گھوڑے پر وادی کے اس پار سے ایک شخص تیزی کے ساتھ آ رہا ہے اور تمام لوگوں کو تسلی دے رہے ہیں، جاؤ آرام کرو، ڈرنے کی کوئی بات نہیں، جو معاملہ تھا میں اس سے نمٹ کر آیا ہوں۔ وہ تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوری قوم سو رہی ہے، ان کی حفاظت کے لیے اللہ کے رسول لگے ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، خالد بن ولید، آپ کو پتا ہے خالد بن ولید کتنے اسلام مخالف تھے، ان کی تلواروں سے نہ جانے، ان کی تلوار سے نہ جانے کتنی جانیں چلی گئی، لیکن آپ ان کے لیے دعا کرتے تھے کہ اے اللہ خالد بن ولید کو ہدایت دے۔ ایک دن خالد بن ولید پریشان ہو گئے اور سوچا کہ میں کہیں حبشہ کی طرف بھاگ جاؤں گا، روم کی طرف بھاگ جاؤں گا، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے گھٹنے نہیں ٹیکوں گا، کیونکہ ایک نوجوان قریش کے نوجوان شخص تھے، عمر بن العاص، عمر بن خطاب، حمزہ بن عبد المطلب، ابو سفیان، یعنی جتنے ٹکر کے لوگ تھے سب لوگ مسلمان بن رہے ہیں، آبا و اجداد کے دین کو چھوڑ کر پلٹ کر جا رہے ہیں۔ خالد بن ولید نے کہا نہیں، میں اسلام میں داخل نہیں ہوں، میں یہ ذلت برداشت نہیں کروں گا، کہیں بھاگ جاؤں گا، سمندر کے راستے سے نکل جاؤں گا، لیکن آپ کی تابعداری نہیں کروں گا۔ اس موقع پر ان کے بھائی ایک اسلام قبول کیے تھے، انہوں نے کہا اے خالد، اللہ کے رسول نے تمہیں یاد کیا ہے، اے خالد، اللہ کے رسول نے تمہارے نام ایک پیغام بھیجا ہے۔ خالد بن ولید کے ہوش و حواس اڑ گئے، جنہوں نے آپ کے ساتھ رات و دن صبح شام دشمنی کی، ان کے بھائی کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول نے آپ کے نام پیغام بھیجا۔ کہا کیا لکھا ہے؟ کہ اللہ کے رسول نے میرے نام پیغام بھیجا۔ کہاں آپ کے نام پیغام بھیجا؟ خط لکھا، خط کھول کر دیکھا گیا تو کیا لکھا تھا؟ خالد جیسا عبقری شخص، خالد جیسا جینیس شخص، خالد جیسا بہادر شخص اسلام سے کیسے محروم ہو سکتا ہے؟ اسلام کی نعمت سے کیسے دور رہ سکتا ہے؟ ذرا اندازہ لگائیے آپ کس قدر آپ کی تڑپ تھی۔ جب ان الفاظ کو خالد بن ولید نے سنا تو ان کے قدم سیدھے مدینے کی اور آگے بڑھے، سیدھے مدینے کی اور آگے بڑھے، اور آپ کے پاس آ کر اسلام قبول کر لیا۔ تو آپ نے کہا الاسلام یجب ما قبلہ، اسلام سے قبل جو گناہ ہے اسلام لانے سے دھل جاتے ہیں۔ پھر دیکھیے خالد بن ولید کچھ ہی دنوں کے بعد جنگ موتا کا معرکہ سنبھالتے ہیں، 3000 صحابی اور سامنے لاکھوں کی تعداد میں عیسائی۔ اس جنگ سے مٹھی بھر جماعت کو موت کے منہ سے کیسے بچا کر لاتے ہیں؟ سیف اللہ المسلول، اللہ کی ننگی تلوار تھے وہ کفر کے خلاف۔ اتنی بڑی شخصیت جو اسلام میں داخل ہوئی وہ آپ کے اخلاق اور تعامل کی وجہ سے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کس قدر سخت تھے وہ، صحابہ کہتے تھے عمر بن خطاب کیا، عمر بن خطاب کے جو گدھا ہے وہ بھی اسلام قبول نہیں کرے گا، کیونکہ وہ اتنے سخت ہے۔ زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کس قدر مارتے تھے، اس قدر مارتے تھے کہ وہ خود تھک جاتے تھے اور کہتے تھے کہ دم لے لوں گا پھر ماروں گا۔ لیکن اللہ کے رسول دعا کرتے تھے اللہم اید الاسلام باحد الامرین، اے اللہ، ابو جہل کا نام بھی عمر بن ہشام تھا، اے اللہ عمر بن ہشام یا عمر بن الخطاب، ان دونوں میں سے کسی کے ذریعے اسلام کو فائدہ پہنچا۔ پھر خصوصی طور پر عمر رضی اللہ عنہ کے لیے دعا کرتے تھے اللہم اید الاسلام بعمر بن الخطاب، یعنی اللہ سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مانگ کر لیا تھا آپ نے۔ جب آپ عمر رضی اللہ عنہ کی سیرت پڑھیں گے، ان کے انجازات پڑھیں گے، ان کے کارنامے پڑھیں گے، ان کا کردار پڑھیں گے، مدینے میں رہتے تھے، روم اور فارس جیسی دو عظیم سلطنتوں کو انہوں نے کس طرح زیر کیا، جب آپ پڑھیں گے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی
تربیت کا نتیجہ تھا. صحابہ آ کر خوشخبری دیتے, خوش ہو جاؤ عمر رضی اللہ عنہ, عراق فتح ہو گیا, نہاون فتح ہو گیا, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذرا برابر مطلب ان کے چہرے پہ کوئی تبدیلی نہیں آتی, خوشی اپنی جگہ. لیکن ان کو یقین تھا, وہ کہتے تھے کہ آج 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 آپ لوگ شہروں کے فتح ہونے کی خبر دے رہے ہو, تو ہمیں تو اللہ کے رسول نے خندق کی کھدائی کے موقع پر جب کھانے کے لیے کھانا نہیں تھا, پیٹوں میں ہم پتھر باندھتے تھے, اللہ کے رسول 2 پتھر باندھے ہوتے تھے, اس موقع پر اللہ کے رسول نے ہمیں خوشخبریاں دی, یہ پیشن گوئیاں دی, یہ فتوحات کی خبریں دی. اس قدر یقین تھا. تو انشاءاللہ جب ہم عمر رضی اللہ عنہ کی سیرت پر پڑھیں گے تو انشاءاللہ بہت سی باتیں آئیں گی انشاءاللہ. دیکھیے سیرت پر بڑے پیارے اشعار ہیں. کھجوروں کے چھپر کے حجرے کا باسی, چٹائی پہ راتیں بسر کرنے والا, وہ ایک رحمت دو جہاں اور پھر بھی صدا نان جو پر گزر کرنے والا, ضلالت زدہ نو انسان کے غم میں مسلح کو اشکوں سے تر کرنے والا, خدا کے گنہگار بندوں کے خاطر دعاؤں میں رو رو سحر کرنے والا, رہا کارزار حنین و احد میں کھڑا استقامت کی دیوار بن کر, پڑا حق پہ جب بھی کٹھن وقت کوئی, وہ نکلا عساکر کا سالار بن کر. بہرکیف انہی مختصر باتوں پر اپنے خطاب کو میں ختم کرتا ہوں. یہ ہمارا سیرت سے متعلق پہلا لیکچر تھا. اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ 9 لیکچرز انشاءاللہ سیرت پر ہوں گے, پھر انبیاء کی تاریخ, خلفائے راشدین کی تاریخ اور مختلف اسلامی ملکوں کی تاریخ. تو انشاءاللہ ایک دلچسپ سفر رہے گا ہمارا اور آپ کا. تو کوشش کریں, پابندی کریں, باتوں کو نوٹ کریں اور اس جذبے سے علم حاصل کریں کہ ہماری معلومات میں بھی اضافہ ہو اور ہمارے عمل میں اضافہ ہو, اور جو کچھ کہہ رہے ہیں اور سن رہے ہیں اس پر اللہ تعالی ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ جو لمحات ہمارے گزرے ہیں, ان لمحات کو اللہ تعالی ہمارے نیکیوں میں شمار کرے اور یہ اوقات ہمارے لیے کل قیامت کے دن گواہی دے. وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. 1-2 منٹ اگر آپ لوگوں کے کچھ سوالات ہیں تو ٹیکسٹ میسج کر دیں, میں دیکھ رہا ہوں. 1 سے 2 منٹ میں ہم لوگ کچھ سوالات لیتے ہیں. اگر کوئی یعنی پڑھانے کے انداز کے حوالے سے یا معلومات بہت زیادہ ہو گئی ہیں, یا اس کے علاوہ آپ لوگوں کے فیلنگز اور فیڈ بیک میں سننا چاہوں گا, تاکہ آئندہ کلاسز میں بسم اللہ, میں اب چیٹ باکس کھول چکا ہوں. کتابوں کے حوالے سے آپ مطمئن رہیں, انشاءاللہ کتابوں کی تفصیلات, ریفرنس, انشاءاللہ آپ لوگوں کا اگلا جو لیکچر جو شروع ہوگا نا, تو انشاءاللہ انہی سب موضوعات پر رہے گا انشاءاللہ. تاریخ نوٹ کرنے کی کوشش کریں, انشاءاللہ یہ آپ کے لیے مفید ثابت ہوگا. انشاءاللہ نوٹ کریں, معلومات آپ جب نوٹ کریں گے آپ کی ایک اچھی ڈائری بنے گی. تو ایگزام آپ ٹینشن نہ لیں, معلومات پر توجہ دیں اور آپ کے علم میں اضافہ ہو اس کی کوشش کریں. ویڈیو کے حوالے سے جو آج کا لیکچر ہوا ہے اس کا ویڈیو انشاءاللہ ایڈمن حضرات سے میں لے کر دینے کی کوشش کرتا ہوں, اور وہ آپ لوگوں کے گروپ میں بھیج بھی دیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ پوری کوشش رہے گی, اسی منہج پہ ہم لوگ آگے کی کلاس بھی لیں گے انشاءاللہ. اور کوئی کمنٹ؟ بارک اللہ فیکم جمیعاً. اللہ تعالیٰ اس علم کو حجت بنائے, ہمارے خلاف حجت نہ بنائے. جزاکم اللہ خیراً, بارک اللہ فیکم. شکراً, آپ لوگوں کے احساسات میں نے سن لیے. باذن اللہ کوشش کریں گے کہ آئندہ بھی ہماری جو کلاسز ہوں اسی طرز پر چلیں.
بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.